السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں نمیشا، اور کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ تو اب ہمارا ناول آلریڈی چل رہا ہے ایک پاس عہد، لیکن اس کے ساتھ یہ میں نیو ناول سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا، جس کا نام ہے جرم عشق سیزن 2۔ سیزن 1 اس کا میرے اسی چینل پر اپلوڈڈ ہے، کمپلیٹ ناول، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہوا تو پہلے اس کو جا کے پڑھیں یا سن لیں، کیونکہ وہ میری وائس میں اپلوڈڈ ہے، تو جا کے آپ اس کو سنیں، آپ کو یقیناً وہ پسند آئے گا، پسند نہیں بہت پسند آئے گا۔ اور یہ اسی کا جو ہے نا پارٹ 2 ہوگا اس میں، لیکن یہ اس سے تھوڑا ایکسٹریم ہوگا۔ اس میں بہت سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہے۔ اس میں کیا ہونے والا ہے، اس میں نئی کپل کی انٹری ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ٹویسٹ آئیں گے اس ناول کے اندر، اور یہ رومانٹک بھی ہونے والا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ناول بہت 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 زیادہ پسند آنے والا ہے۔ تو اگر تو آپ کو یہ ناول پسند آئے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کرنا ہے۔ تو وہ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، لوگ ادھر سے ادھر اپنے کاموں میں مصروف زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہے تھے۔ ایسے میں لاہور کے جناح ہسپتال کے نیورو وارڈ میں مختلف مشینوں میں جکڑے، منہ پر آکسیجن لگائے آتی جاتی سانسوں کو گنتے، اس کی زندگی کب سے ایک ہی جگہ پر رک چکی تھی۔ دن رات کی تبدیلی، موسموں کا تغیر، یہاں تک کہ مہینوں کا بدلنا بھی اس کے لیے جیسے بے معنی سا تھا۔ ایسے میں کوئی تھا جو اس کا نحیف سا ہاتھ تھامے کرب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چلتی نبض کے ساتھ کسی اور کی بھی سانسوں کی ڈور جڑی ہوئی تھی۔ بے اختیاری میں کچھ آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے۔ بہت سی انکہی باتیں فضا میں گردش کرنے لگی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خود پہ باندھا بند آج ٹوٹ رہا تھا، جو ایک کڑیل جوان مرد کو رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنی زندگی کو خود اپنی آنکھوں سے اجڑتے دیکھنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ بے بسی بہت بری چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سلو پوائزن کی طرح ختم کرتی جاتی ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس نے شدت جذبات سے اس کا ہاتھ چوم لیا اور آنکھیں بند کیے نہ جانے کتنے ہی پل سکون کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر اسی خاموشی سے تھکے قدموں اور جھکے کندھوں کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑا، زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرنے کے لیے، جو کہ اب بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ پیچھے وہ وجود ویسے ہی بے سود کمرے میں پڑا مشینوں کی ٹک ٹک سننے لگا جو اس کی زندگی کی گھڑی کی ٹک ٹک لگنے لگی تھی۔ ہسپتال کی مانوس سی بو اور سفید چھت ہنوز ویسے کی ویسی ہی تھی۔ ایک بے بس سا آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ صبح کافی پر نور سی طلوع ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ سکون سے آدھا وجود بستر پر اور آدھا اس کے اوپر ڈالے مزے سے سو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس نے پوری رات اسے دیکھتے گزاری تھی۔ خوشی تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی مقابل کی نیند جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور شدت جذبات سے اس کے ہونٹوں پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ ابریش کو ایک دم کسی بلڈوزر کے نیچے دبنے کا گمان ہوا، لیکن اگلے ہی پل سانسوں کی الجھن کو محسوس کرتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ آج اس کا ارادہ شاید اس کے ہونٹوں کا سارا رس نچوڑنے کا تھا، جو وہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ ابریش نے بمشکل ہلکی سی جنبش کی تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اور جیسے ہی ابریش نے سانس لی وہ دوبارہ اس کی سانسوں پر حکومت کرنے لگا تھا۔ ابریش نے تھک کر اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جس سے وہ مزید بے خود ہونے لگا تھا کہ شرٹ کے اندر سے اس کے ہاتھ ابریش کی کمر پر کوئی نئی کہانی لکھنے کو بےتاب تھے۔ ابریش نے بے خیالی میں ہی اپنے بڑے بڑے ناخن اس کی گردن میں گاڑ دیے تو وہ بھی جنونیت سے اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا اس کی گردن پر جھک گیا اور جا بجا اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنے لگا۔ ابریش کی سانسیں سینے میں الجھنے لگی تھیں، جو اس ظالم انسان کے نیچے بالکل دب سا گیا تھا۔ اس کی جان کو مزید مشکل میں ڈالتے اس نے جیسے ہی گردن سے نیچے اپنے ہونٹ رکھے، ابریش کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اس نے گردن سے ہاتھ ہٹاتے اس کے بال قابو کرتے زور سے کھینچ ڈالے، جس سے وہ ہوش میں آتا اسے دیکھنے لگا جو لال انگارہ ہو رہی تھی، اور بے بسی سے ایک ہونٹ دانتوں میں دبائے آنکھیں زور سے بند کیے پڑی تھی۔ اس کی سانسیں کسی دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ اکال ایک سیکنڈ کے لیے تو بالکل مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ اتنی معصومیت بھی کہیں پائی جاتی ہے، وہ سوچ کر مسکرا اٹھا۔ دل
تو کہہ رہا تھا ہر حد پار کر جائے، لیکن اس کاٹن کینڈی کی جان ہلکان ہو جانی تھی اسے جھیلنے کے چکر میں۔ ابریش نے ایک دم خاموشی پا کر آنکھیں کھولیں تو وہ اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے بال چھوڑے اور اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، جس سے عقاد کا قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ میری کاٹن کینڈی کو شرم آ رہی ہے؟ محبت سے پچکارتے ہوئے اس کے ہاتھ منہ سے ہٹانے چاہے جو اس نے مزید سختی سے رکھ لیے تھے۔ اچھا، اگر تم نے ابھی یہ ہاتھ نہیں ہٹائے تو میں جو کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ مصنوعی روب سے بولا تو ابریش نے اگلے ہی پل ہاتھ نیچے گرا دیے، جس سے اس کا خوبصورت چہرہ عقاد کی آنکھوں کے سامنے تھا، جو کوسے قزاق کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی اور آپ کے پاس بھی نہیں رہوں گی، وہ روحانی سی ہو کر بولی، جب عقاد نے ایک دم اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کر لیا، اتنا کہ دونوں کے ہونٹوں میں صرف 1 انچ کا فاصلہ بچا تھا۔ آئندہ اگر مجھ سے دور جانے یا مجھے خود سے دور کرنے کی بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں آئی تو جو سزا میں تمہیں دوں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے آئندہ احتیاط کرنا۔ سنجیدگی سے بولتے وہ اس کی جان حلق میں اٹکا گیا تھا، جو اس کی آنکھوں میں جنون کا سمندر دیکھ کر اندر تک سہم چکی تھی، یہاں تک کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ چلو اٹھو، بہت ہو گئی چھپن چھپائی، اب گھر چلتے ہیں اور پھر بیڈ روم میں پکڑم پکڑائی کھیلیں گے ایک ساتھ۔ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ زومانی انداز میں بولا تو بلش کر گئی اور جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی کہ کہیں اس جن کا پھر سے دماغ خراب نہ ہو جائے۔ پیچھے وہ سر پر ہاتھ مارتا پچھلی باتوں کو یاد کر کے آنے والی زندگی اور خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اسے ارمش کو بہت ساری خوشیاں دینی تھی تاکہ وہ ہر غم بھول جائے جو جانے انجانے میں اس کی ذات سے ابریش کو ملے تھے۔ دن نکلے تو سوچ الگ، شام ڈھلے وجدان الگ، امید الگ، آس الگ، سکون الگ، طوفان الگ۔ تشبیہ دوں تو کس سے کہ تیرے حسن کا ہر رنگ، نیلا الگ، زمرد الگ، یاقوت الگ، مرجان الگ۔ تیری الفت کے تقاضے بھی عجب انداز کے تھے، اقرار الگ، تکرار الگ، تعظیم الگ، فرمان الگ۔ گر ساتھ نہیں دے سکتے تو بانٹ دو یکجان لمحے، مسرور الگ، نڈھال الگ، پرکیف الگ، پریشان الگ۔ وقت رخصت الوداع کا لفظ جب کہنے لگے، آنسو الگ، مسکان الگ، بےتابی الگ، ہجان الگ۔ جب چھوڑ گیا تب دیکھا اپنی آنکھوں کا رنگ، حیران الگ، پشیمان الگ، سنسان الگ، بیابان الگ۔ انتخاب۔ اوے ندیدو، آرام سے کھاؤ، ایسے ٹوٹ پڑے ہو جیسے پتہ نہیں کس صدی کے بھوکے ہو۔ ماس تک تو میرا چھوڑتے نہیں، لیکن ابھی بھی بھوک نہیں اترتی تم لوگوں کی۔ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھی وہ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے لڑتے دیکھ کر چلا رہی تھی، جس سے اس کی گود میں موجود بچہ شور سن کر رونے لگا تھا، جس سے وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نا میری لاڈو، کیا ہوا تجھے؟ تھوڑی ڈانٹوں گی، میں تو ان کمبختوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ تو میری شہزادی بیٹی ہے، میرے سونے کی چڑیا ہے۔ اسے پیار سے پچکارتے وہ اسے دوبارہ تھپکانے لگی تھی، جس سے بچی کچھ ہی دیر میں پھر سے سو گئی تھی۔ دیکھو بے غیرتو، یہ ہوتا ہے صابر خون، جو تم سب میں نہیں ہے۔ میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو اس منحوس کے متھے لگ گئی اور تم جیسے کمظرف پیدا کر لیے۔ بچی کی طرف دیکھتے وہ پھر سے سب کو کوسنے لگی تھی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو بھی، جو حقے کے کش لگاتا ایک طرف لیٹا تھا۔ دیکھ اماں، تو اس کل منہی آفت کو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لائی ہے اور اب ہر وقت ہم سب کے پیچھے پڑی رہتی ہے، جیسے یہ آسمان سے اتری ہو اور ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں۔ وہ غصے سے بپھر ہی تو گیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا بول گیا۔ چل ہٹ، تم سب کا اس سے کیا مقابلہ، یہ کہاں اور تم لوگ کہاں؟ تو میری کوہ نور ہے اور تم سب کوئلے کی کان۔ وہ محبت سے بولتی اس بچی کا منہ چومنے لگی تو وہ غصے سے پلیٹ پھینکتا باہر نکل گیا، مگر اپنے پیچھے اپنی ماں کے زہر بھرے الفاظ وہ ابھی تک سن سکتا تھا، جو اسے مرنے کی بد دعائیں دے رہی تھی۔ باہر آ کر وہ شیدے کی دکان کے پاس بیٹھ گیا، جہاں کچھ اور لڑکے بھی بیٹھے تھے جو آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ اسے بیٹھا دیکھ کر آپس میں خسر پسر کر کے ہنسنے لگے۔ اس کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا، ان کی اس حرکت پر مزید گھوم گیا۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ بڑے دانت نکل رہے ہیں؟ ابھی کے ابھی ساری بتیسی باہر نکال کے رکھ دوں گا، حرام خورو۔ غصے سے کہتا وہ ان کی طرف بڑھا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کر لے گا تو؟ گھر میں تو تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں، آیا بڑا ہمیں مارنے والا۔ پہلے مرد بن اور جا اپنی ماں سے پوچھ، وہ بچی کس یار کی ہے جسے اتنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے وہ؟ ایک لڑکا غصے سے اکڑ کر بولا۔
الفاظ تھے یا سیسا جو اس کی روح تک کو چھلنی کر گئے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لڑکے کے منہ پر پے در پے مکوں کی برسات کر دی تھی، جس سے 2 منٹ میں ہی اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ باقی سب تو اس کے جنون کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، لیکن وہ لڑکا آدھ سا اس کے قدموں میں گر گیا، جسے اب وہ ٹھوکریں رسید کر رہا تھا، اور ایک ٹھوکر اتنی شدید تھی کہ لڑکے کے سر سے بری طرح خون نکلنے لگا تھا، اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ لڑکا ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ جب شیدا بھاگتا ہوا باہر آیا اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہاں سے جانے میں ہی اس کی بھلائی تھی، اور یہ پہلا جرم تھا جو اس نے اس فتنہ لڑکی کی وجہ سے کیا تھا۔ روتے ہوئے اسے خود سے زیادہ اس لڑکی سے نفرت ہو رہی تھی، جسے اس کی ماں سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ میں ایک دن تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا کوہ نور، کوئلے کی یہ کان تمہیں اپنے اندر بھسم کر دے گی، یہ دنیا تمہارا نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے گی، لیکن تم کسی کو نہیں ملو گی۔ تمہیں میری نفرت بہت مہنگی پڑے گی، تم اپنے ہونے پہ بھی پچھتاؤ گی، یہ بات یاد رکھنا تم ہمیشہ۔ گھر سے دور جاتے اس نے تخیل میں اس سے وعدہ کیا تھا، اور پھر زندگی نہ جانے اسے کہاں سے کہاں لے جانے والی تھی۔ آنے والا وقت تو صرف خدا جانتا تھا۔ انگلینڈ کے شہر لندن میں اس وقت شدید سردی کا موسم تھا، ہر طرف سردی کا راج تھا، لیکن سردی نے بھی لوگوں کی روزمرہ زندگی کی مصروفیات پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول تھا، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، سب اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسرے کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی کسی کی باہوں میں باہیں ڈالے جا رہا تھا تو کوئی کسی سے جھگڑا کرنے میں مصروف تھا، کوئی اکیلا بیٹھا تھا تو کوئی کسی کو پرپوز کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک وجود دن میں بھی منہ سر لپیٹے سونے میں مصروف تھا، جسے دنیا جہاں کی بالکل کوئی خبر نہیں تھی۔ پورے جسم پر لحاف اوڑھے صرف پاؤں باہر نکالے وہ وجود مکمل نیند میں مدہوش تھا، جب ٹھا کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا، اور اسی تیزی سے لحاف پرے پھینک کر وہ چیخیں مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا یا چھت گر گئی یا سونامی آ گئی؟ یا اللہ مجھے بچا لے، میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی، میرے بچے بیچارے اوپر بیٹھے ہی ترستے رہیں گے، اور میرا شوہر کیا سوچے گا، شادی کیے بغیر ہی مر گئی۔ نہیں 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 نہیں، وہ جلدی جلدی بولتی اللہ سے دعائیں مانگنے لگی تھی، جب نظر کمرے کے دروازے میں ہاتھ باندھے کھڑی اپنی ماں پر پڑی۔ او مام، کیا ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ کسی دن آپ معصوم بچی کو ہارٹ اٹیک کروا کے ہی دم لیں گی، اور دیکھنا آپ میرے معصوم الشریف والامیر شوہر کی بد دعائیں لگیں گی آپ کو۔ منہ بسور کر کہتے وہ جتنی تیزی سے اٹھی تھی اتنی ہی کسل مندی سے واپس لیٹ گئی، اور اگر یہ بالکل بھی نامعصوم بچی ابھی کے ابھی نہیں اٹھی تو میں اسے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی، جس کے بعد کوئی بھی الشریف والامیر بندہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اس کے کمرے سے چیزیں سمیٹنے لگی تھیں، جس پر وہ جلدی سے اٹھ کر ان کو گھورنے لگی۔ آپ اگر مجھ جیسی الکیوٹ والمعصوم بچی کے ساتھ ایسا کریں گی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی، ان کو ایموشنل کرنے کی ناکام کوشش کرتی، نادیدہ آنسو صاف کرنے لگی۔ ایلی، اگر 2 منٹ میں تم بستر سے نہیں اٹھی تو تمہارا یہ کتا میں باہر پھینک دوں گی، پھر چاہے یہ سردی سے مر کیوں نہ جائے میری بلا سے۔ اب کی بار وہ دانت کچکچاتے ہوئے غصے سے بولنی تھی۔ لا حول ولا قوت، کتا نہیں ہے وہ، میری ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اسے باہر پھینکنے کے لیے آپ کو میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ وہ جذباتی ہوئی تھی اپنے مونگ کے لیے۔ بالوں والا یہ کالے رنگ کا کتا اس نے پو ان کوریا سے انسپائر ہو کر لیا تھا، اور نام بھی وہی رکھ دیا تھا کیونکہ اسے مونگ بہت پسند آیا تھا۔ الینا، ڈرامے بند کرو اور باہر جا کر سامان لے کر آؤ، مجھے کچن میں ضرورت ہے، جلدی آؤ۔ اسے کہتی وہ واپس چلی گئی تھی، اور وہ بھی سلیپر پاؤں میں ڈالتی مونگ سے لاڈی کرتی اپنے شولڈر کٹ بالوں میں پن لگا کر فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ، جرم عشق کی پہلی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کا رسپانس اچھا آیا تو نیکسٹ اس کی لانگ ایپیسوڈ آیا کرے گی، جو آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہوا کرے گی، لیکن اگر آپ لوگوں کا رسپانس کم ہوا تو پھر اتنی ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہے، جب آپ میری ڈیمانڈس پوری کریں گے تو میں آپ کی ڈیمانڈس بھی پوری کر دوں گی۔ اس لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اس کے سبسکرائب 1000 پورے ہو جائیں، اور پھر میں اس ناول کو جلدی جلدی کمپلیٹ کروں۔ اللہ حافظ۔